نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ اس ورک شاپ کا موضوع عورت اور اسلام ہے، اور اس موضوع پر بات ہم بہت سارے مختلف پہلوؤں سے کرتے ہیں۔ ہم عورت کے اسلام میں مقام کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، ہم ایک مسلمان عورت کی ذمہ داریوں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابیات کو ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے۔ تو ان سب پہلوؤں سے ہم اس موضوع کو اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم اس حق کو سمجھ سکیں جس حق کا ہمیں اتباع کرنا ہے اور جس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس باطل کو سمجھیں جس سے ہمیں بچنا ہے اور اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ان سب نے حق کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے دور کے باطل کو بھی واضح کر کے بتایا۔ تو اس وقت ہمارے زیر نظر جو موضوع ہے وہ ہمارے دور کا ایک باطل ہے، یعنی فیمنسٹ آئیڈیالوجی۔ اس پروگرام کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم فیمنزم کو ایک نظریے کی حیثیت میں سمجھیں گے، اس کا مطلب کیا ہے اس کو ہم آگے دیکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اسلام اور سائنس کے پیرائی میں فیمنزم کے اوپر کریٹیک کریں گے، اور اس کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کا احساس برتری اپنے اندر پیدا کریں۔ اس وقت ہم جس دور میں ہیں، اس دور کا جو ڈومیننٹ ڈسکورس ہے، یعنی جو اس دور کا مین اسٹریم بیانیہ ہے، وہ تصورات اور وہ خیالات جو اس دور میں سیاست پر، عالمی اداروں کے اوپر، لوگوں کی سوچ پر، ہر چیز کے اوپر غالب ہیں، وہ تہذیب حاضر ہے۔ اور اسی تہذیب حاضر کا ایک پہلو فیمنسٹ آئیڈیالوجی بھی ہے۔ جب ہم فیمنزم کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، جیسے یہاں پر ہیں، مثال کے طور پر یہ نعرے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اشتہارات ہیں، یا اس طرح کی کچھ باتیں ہیں۔ لیکن اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فیمنزم کا آغاز 8 مارچ سے نہیں ہوا، فیمنزم کا آغاز عورت مارچ کے کسی ایجنڈے سے نہیں ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہمیں اس کی یہ شکلیں بھی نظر آتی رہی ہیں، مگر فیمنزم ایک نظریے کی حیثیت سے ہمارے اندر اس سے بہت پہلے سے موجود ہے، اور ہمارے افکار پر اور ہمارے خیالات پر مستقل حملہ آور رہا ہے۔ اگر ہم فیمنزم کو ایک نظریے کی حیثیت سے نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف ایک بیرونی سازش ہے، یا پھر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ NGOs کا ایجنڈا ہے، اور ہماری نظریں صرف ان ایکسٹرنل تھریٹس پر ہوتی ہیں۔ اور اس وجہ سے ہمارے اپنے اندر سے یہ خیالات کتنے آ رہے ہیں اور ہم اس نظریے کو کتنا انٹرنلائز کر چکے ہیں، اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، ہم اس کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہی لوگ جو ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خاندانی نظام تباہی کا شکار ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، وہی لوگ دوسری طرف آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے ملیں گے کہ مسلمان عورت حجاب میں رہ کر ہر چیز کر سکتی ہے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہر کام کر سکتی ہے، اس کو فوج میں بھی جانا چاہیے۔ تو یہ مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ہم یہ پہچان نہیں پا رہے کہ فیمنزم ایک نظریہ ہے اور وہ ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہے۔ اب جب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ فیمنزم ایک نظریہ ہے تو ہم اس کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھ لیتے ہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں سوچیں اور آئیڈیاز تو بہت سارے موجود ہیں نا، لیکن نظریہ کیسے آئیڈیاز ہوتے ہیں؟ وہ آئیڈیاز کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو مل کر ایک پورا سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح ایک دین کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، اسی طرح جو نظریہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے کچھ اصول رکھتا ہے، اپنا ایک پورا ویلیو سسٹم رکھتا ہے، اور ان کے پیچھے اس کی ایک اپنی پوری فلسفی ہوتی ہے، اس کے اپنے ایک ریزننگ ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیا کرتا ہے نظریہ؟ نظریہ جو ہوتا ہے پھر وہ ہمارا ایک پورا ورلڈ ویو طے کر دیتا ہے۔ جس طرح ہمارا دین ہے وہ ہمارا معیار بن جاتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی نظریہ ہم اپنا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ نظریہ ہمارا معیار بن جاتا ہے، ہم دنیا کو پھر اسی کی عینک سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ ہمارے عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ نظریہ ہے فیمنزم، لیکن نظریہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو فیمنسٹ نظریہ ہمارا اپنا نظریہ ہے یا وہ کسی اور کا نظریہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر اس تحریک کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت ہی اللہ نے عورت کا ایک مقام طے کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قدیم تہذیبیں اللہ کے دین سے ہٹتی رہیں اور وہ عورت کو ظلم کا شکار کرتی رہیں۔
اللہ تعالیٰ ان قوموں کے اندر اپنے نبی بھیجتے رہے اور وہ ان قوموں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف بلاتے رہے. یہی سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ زمانے جاہلیت آ گیا اور اس میں عورت کا مقام ہم جانتے ہیں کہ بہت گر چکا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے عورت کو اللہ کا یہ دیا ہوا مقام واپس دلایا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب جب عورت کا مقام گرا تو اب تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی نہیں بھیجنا تھا. تو اب یہ کام کس کی ذمہ داری تھا کہ لوگوں کو اس ڈیوائن گائیڈنس سے آشنا کریں. یہ کام مسلمانوں کا تھا لیکن مسلمان خود زوال کا شکار ہو گئے. تو اب کی بار جب عورت کا مقام گرا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان نے اپنی عقل سے اس کا حل تلاش کیا اور وہ فیمنسٹ موومنٹ کی صورت میں سامنے آیا. اس سلسلے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عورت کے ساتھ واقعتاً ظلم ہو رہا تھا. جس صورتحال میں یہ تحریک اٹھی ہے وہ صورتحال واقعتاً ایسی تھی کہ عورتوں کو کسی سہارے کی ضرورت تھی. عیسائی مذہب کو ہم جانتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے اندر عورت کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا ممنوعہ پھل کھانے پر مجبور کیا، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ عورت پہ گناہ کا ایک دائمی داغ ہے. اسی طرح سے عورت کو دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں پر ملکیت کے حقوق حاصل نہیں تھے، خصوصاً مغرب کے اندر جو ہے وہ عورتوں کو پراپرٹی اون کرنے کا حق نہیں تھا. اس طرح سے ان کو مال رکھنے اور خرچ کرنے کا حق بہت ساری جگہوں پہ بہت محدود تھا. اس طرح سے وچ ہنٹنگ جو ہے وہ یورپ میں بہت زیادہ تھی، لیکن اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ پریکٹس جو تھی وہ عام تھی. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس زمانے کے لوگ بہت زیادہ سپرسٹیشس تھے نا. تو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے وہ موسم خراب ہو گیا یا کسی کا کوئی جانور مر گیا یا کوئی بھی ناگہانی آفت آ گئی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ یہ تلاش کرنا شروع ہو جاتے تھے کہ کسی انسان نے جادو کیا ہوگا، اور وہ کسی کو تلاش کرنا شروع ہو جاتے تھے جس کے اوپر وہ الزام لگا دیں کہ اس نے جو ہے وہ جادو کیا ہے. کسی کے اندر ان کو کوئی نشانی نظر آ گئی، کسی کے اندر کوئی عجیب بات نظر آ گئی تو اس کے اوپر جادو کرنے کا الزام لگا کر پھر اس کو قتل کر دیتے تھے. اور تقریباً 35,000 لوگوں کو صرف یورپ میں اس الزام پر قتل کر دیا گیا. اور ہسٹورینز کے مطابق اس میں 75 سے لے کے 85% تک جو تعداد تھی نا وہ عورتوں کی تھی. یعنی یہ عورت کی اس وقت جان کی قیمت تھی. اور مغربی معاشرے میں ہی نہیں بلکہ مشرقی معاشرے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ہندو عورت جو تھی اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ جب اس کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس عورت کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، ستی کی رسم جس کو کہا جاتا ہے. تو عورت کے ساتھ واقعتاً دنیا میں ظلم ہو رہا تھا. اس کے نتیجے میں 1837 میں سب سے پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا جو کہ فرانس کا ایک سوشلسٹ فلاسفر تھا چارلز فوریر، اس نے اس لفظ کو استعمال کیا. اگر دنیا میں عورتوں پر اتنا ظلم ہو رہا تھا تو یہ تو بہت اچھی چیز تھی کہ کچھ لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. مگر یہاں پر پھر یہی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف حقوق کی جدوجہد نہیں تھی بلکہ یہ مکمل نظریہ تھا. اس کی اپنی کچھ ویلیوز تھی. مثال کے طور پر اس کی ایک ویلیو ہے ایکوالٹی. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جینڈر رولز ایگزسٹ کرتے ہیں، مردوں کی کچھ اور بنیادی ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی کچھ اور بنیادی ذمہ داریاں ہیں، تو فیمنزم کے مطابق آپ عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اسی لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر وہ انسان جو عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے وہ فیمنسٹ ہے. یہ کنفیوژن مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ کیونکہ صحابیات کو حقوق حاصل تھے یا وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرتی تھیں تو اس وجہ سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صحابیات بھی فیمنسٹ تھیں، یا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم فیمنسٹ ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ فیمنزم علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی کچھ چیزوں کو ہم نہیں لے سکتے کہ ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ہم فیمنسٹ ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل پیکیج ہے. اس کے ساتھ اس کا اپنا ایک ویلیو سسٹم آ جاتا ہے. پھر یہ چیز بھی ہے کہ ہر دور میں فیمنزم جو تھا اس کو پھیلانے والے اور اس کو اٹھانے والے کچھ مخصوص ایکٹرز تھے جنہوں نے اس فلسفے کو ڈیفائن کیا اور جنہوں نے اس کی ڈائریکشن ڈٹرمن کی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرا فیمنزم یہ کہتا ہے یا میرے مطابق فیمنزم کا یہ مطلب ہے، کیونکہ یہ ڈائریکشن پری ڈٹرمنڈ ہے جو یہ ایکٹرز ڈٹرمن کر چکے ہیں. اشتراکی لوگ جو تھے انہوں نے، یعنی سوشلسٹ جو تھے، انہوں نے اس کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اور ہم نے دیکھا کہ جو اس کا آغاز تھا، جو فیمنزم کا جو ورڈ کوائن کیا، وہ بھی سب سے پہلے ایک اشتراکی فلسفی نے کوائن کیا. پھر دوسری ایک مثال اس کی یہ ہے کہ ویمنز ڈے جو ہے، ویمنز ڈے
عورتوں کے لیے کوئی کسی نیوٹرل آدمی نے اس دن کو منانے کی تجویز نہیں دی تھی کہ ہم عورتوں کے حقوق کی اس دن بات کرتے ہیں ساری دنیا کے لوگ مل کر، یا ہم عورتوں کو اس دن سیلیبریٹ کریں گے. ایسا نہیں تھا، بلکہ سوشلسٹ خواتین جو تھیں انہوں نے اس کو منانے کی تجویز پیش کی، اور یہاں پر ان کی قرارداد کا عکس بھی موجود ہے جس میں انہوں نے یہ تجویز دی کہ ہم اس دن کو ہر سال منائیں گے تاکہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عورتوں کو ہم موبلائز کر سکیں. تو اشتراکی جو ہے وہ اب بھی پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو عورت مارچ کے اندر جو سب سے زیادہ سرگرم طبقہ آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر سوشلسٹ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور دنیا کے اندر اشتراکیت کا زور ٹوٹ چکا ہے، مگر اب اقوام متحدہ ہے. اقوام متحدہ اس وقت اس کو بس قانون کی طاقت کے ذریعے پھر پوری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب ہم بات تو ساری نظریے کی کر رہے ہیں، ایک سوچ کی کر رہے ہیں، مگر وہ سوچ جو ہے ظاہر ہے کہ پھر قانون کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے نا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب کہ قانون کی طاقت کے ذریعے اس کو کس طریقے سے دنیا کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اقوام متحدہ نے 4 خواتین کے اوپر کانفرنسز کی، اور اس میں سے جو چوتھی کانفرنس تھی بیجنگ کے اندر، اس کے اندر ایک اعلامیہ جاری کیا گیا. اور یہ جو کانفرنس تھی آخری، اس کے بعد جو ہے وہ خصوصاً اقوام عالم جو تھی اس حوالے سے بہت متحرک ہو گئی، اور ان سب چیزوں کے بہت اثرات ہوئے، مگر ان سب سے زیادہ اثرات جو ہیں وہ سیڈا کے ہوئے. اور سیڈا کیا ہے؟ سیڈا ایک معاہدہ ہے، کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن. اور اس سے مراد کیا ہے؟ عورتوں کے خلاف ہر طرح کے امتیاز کے خاتمے کا معاہدہ. اور یہ سب سے اہم چیز ہے اس حوالے سے. ہمیں نام سے سمجھ آ رہا ہے نا کہ یہ مردوں اور عورتوں کے درمیان کسی بھی کوئی بھی ڈفرینس ہو قانون کے اندر، یہ معاہدہ اس کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر اسلام کے اندر طلاق اور خلا کے احکامات عورت اور مرد کے لیے الگ ہیں، تو اس معاہدے کے مطابق یہ عورت کے ساتھ امتیازی سلوک ہے. اسی طرح سے اگر اسلامی ملک کے اندر عورت حکمران نہیں بن سکتی، تو اس معاہدے کے مطابق یہ عورت کے ساتھ امتیازی سلوک ہے. اسی طرح اگر عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو ایبارشن کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، تو اس معاہدے کے مطابق یہ عورت کے ساتھ امتیازی سلوک ہے. تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اسلام سے متصادم بھی ہے، اور اس کو قانون کی طاقت کے ذریعے نافذ کرنے کی کوششیں جاری ہیں. اور پاکستان بھی اس کا حصہ بنا. پاکستان اس کا 1996 میں حصہ بن گیا بے نظیر کے دور میں. اور بس صرف یہ چیز ہے کہ اس وقت پاکستان نے اس کے ساتھ یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف سیڈا کے تحت کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ فی الحال اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی پاکستان میں سیڈا کے تحت ممکن نہیں ہے. اور یہ صرف اسلام کے ساتھ ہی نہیں ٹکراتے ہیں، بلکہ یہ جو معاہدے ہیں یہ دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی متصادم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو اخلاقی بنیادیں ہیں وہ سیکولر ہیں. سیکولر سے مراد یہ کہ وہ کسی بھی مذہب کو، چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ کوئی اور مذہب ہو، ریگارڈ نہیں کرتی ہیں. اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ پاکستان تو سیڈا میں شامل ہو گیا، لیکن امریکہ نے اس پر دستخط تو کر دیے، مگر امریکہ نے ابھی تک اس کی توثیق نہیں کی ہے. توثیق سے مراد کیا ہے؟ توثیق سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے ملک میں اس کو قانونی طور پہ بھی نافذ کرنا پڑے. یہ انہوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ امریکہ کے جو مذہبی عیسائی طبقہ ہے، جو وہاں کی کنزرویٹو کرسچنز ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ ان کے دین سے ٹکراتا ہے. اسی طرح اسرائیل ہے. اسرائیل نے اس کی توثیق کر دی، مگر اسرائیل نے اس کے اوپر اپنی ریزرویشنز کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے اس کی سب شقیں اپنے ہاں نافذ نہیں کی ہیں. تو یہ سیکولر نظام جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ تمام مذاہب کے ساتھ ایک جنگ ہے. ہم نے اس پروگرام کے شروع میں یہ بات کی تھی کہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ورلڈ ویو طے کرتا ہے، یعنی ہم کس اینک سے دنیا کو دیکھتے ہیں، کس بیسس پر ہم دنیا کو پرکھتے ہیں، یہ نظریہ طے کرتا ہے. اور ہمارا بیسس کیا ہے؟ ہمارا وہ ورلڈ ویو کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. تو اس لیے ہم سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام ہے. ایک انسان کی حیثیت سے مرد اور عورت کا مرتبہ برابر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے. تمام اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے. اور اس کے اندر بھی پھر سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اور پھر دار الجزا میں، آخرت میں، مرد اور عورت دونوں کا اجر برابر ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. پھر جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے برابر ہیں. مثال کے طور پر یہ حق کہ آپ کی زندگی آپ سے کوئی نہیں چھینے، یہ حق کہ آپ کو سیکیورٹی ملے، یہ حق کہ آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ کی ہی ملکیت ہے، کوئی اور اس کو نہیں لے سکتا، یہ حق کہ آپ کو انصاف ملے، یہ حق کہ آپ اپنی ایک آزادانہ رائے رکھ سکتے ہیں. یہ تمام حقوق مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہیں. اس سب کے ساتھ ساتھ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، تو اس لیے اسلام اس چیز کو نظر انداز نہیں کرتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان جسمانی طور پر اور نفسیاتی طور پہ بہت سارے فرق موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ڈائریکٹلی بولتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا ہے. یہ اتنی ڈائریکٹ بات ہے کہ اس کے بعد پھر کسی بھی بحث کی گنجائش ہی موجود نہیں رہتی ہے. پھر یہ چیز ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے پریشان کن ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر ہمارا ورلڈ ویو فیمنزم ہوتا ہے، تو ہمارا ورلڈ ویو ایکوالٹی ہوتا ہے ہر لحاظ سے. تو یہ چیز سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یعنی دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا. پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود یہ فضیلت دی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ مرد اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں. اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ قبول کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ایک تقسیم بنا دی ہے، دنیا کا ایک امتحان ہے یہ مختصر سا. اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت کا معیار مردوں عورتوں دونوں کے لیے تقویٰ ہے، اور آخرت میں دونوں کا اجر ان کے اعمال کی بنیاد پر ہے. اس اجر کے اندر اس فضیلت کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت کے اندر دونوں کا مرتبہ جو ہے وہ ان کے اعمال کی بنیاد پر اور ان کی تقویٰ کی بنیاد پر ہی ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت آسان سی مثال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مالدار پیدا کیا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غریب پیدا کیا ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالدار پیدا کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کر دی ہے، یا آخرت میں غریبوں کا اجر کچھ اور طرح کا ہوگا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر ایک تقسیم ہے جو کہ دنیا کے لیے ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مختلف طریقے سے آزما رہا ہے. تو یہ جو فضیلت ہے یہ مردوں کے لیے بھی ایک امتحان ہے اور عورتوں کے لیے بھی ایک امتحان ہے. اور فضیلت کے اندر پھر کیا آتا ہے؟ فضیلت کے ساتھ ہمیشہ ذمہ داری بھی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنا کر اس کو کیا ذمہ داری دی؟ اس کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کا خیال رکھے، ان کے تحفظ، آرام اور آسانی کی فکر کرے، وہ اپنے گھر کے لوگوں کی کفالت کرے. اس طرح عورت کو کیا ملا؟ عورت کو کفالت کا حق مل گیا. عورت کو معاش کی جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عورت کو جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے تحفظ، آرام اور آسانی کی وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس خاندان کا سربراہ کر رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز عورتوں کو اس سے ملی ہے. عورتوں کو مردوں کو قوام بنانے سے یہ فائدے ملے ہیں. اور پھر دوسری چیز اس سے کیا ہوتی ہے؟ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ خاندان ایک ادارے کی طرح، ایک منظم ادارے کی طرح کام کرتا ہے، اور ہر ادارے کے اندر ایک ہائرارکی کی ضرورت ہوتی ہے. تو خاندان کا ادارہ جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہائرارکی رکھی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ مردوں کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خاندان کے سب سے پہلے جو ہے وہ خاندان کے فادر کا، اس کے بعد مدر کا، اور اس کے بعد پھر ان کے بچوں کا. ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں دونوں پہ ایک ہی طرح کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دائرۂ کار میں کچھ فرق رکھا ہے.
اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم اپنے آپ کو پاورفل ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیپیبل ثابت کریں، وہ ذمہ داریاں بھی لے لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نہیں ڈالی ہیں، وہ چیزیں بھی لے لیں تاکہ ہم دنیا کو کچھ ثابت کر کے دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں نے تقسیم کی ہی اس لیے ہے کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کمزور کیا ہے، اپنے اوپر غیر ضروری بوجھ نہ ڈالو۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا جو پیشن ہو یا کسی کا جو شوق ہو یا کوئی جو کریئر پرسو کرنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں یہ دائرے کار کی تقسیم رکاوٹ بن جائے، ایسا ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی خاتون یہ چاہتی ہو کہ وہ اپنے گھر کے بجائے کریئر کو ترجیح دیں، تو یہ چیز جو ہے، یہ دائرہ کار کی تقسیم قبول کرنا آسان کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ آسان ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ صرف دنیا کے امتحان کا حصہ ہے، اور دنیا کا امتحان کیا ہے؟ بہت مختصر ہے۔ اصل جگہ جہاں پر جا کے اپنے پیشن کو پرسو کرنا ہے، جہاں پر جا کے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، جہاں پہ جا کے اپنی اصل زندگی گزارنی ہے، وہ تو آخرت ہے۔ تو یہ تو صرف ایک مختصر سا ٹیسٹ ہے۔ اسلام کے حوالے سے ہم نے جو بات کی، اس سے ہمارے ذہن میں یہ تصور کچھ نہ کچھ بننا شروع ہو گیا ہوگا کہ فیمنزم اور اسلام انکمپیٹیبل ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر عورت کا جو مقام ہے اور جو عورت کی ذمہ داریاں ہیں وہ فیمنزم کے خصوصاً اصول مساوات سے، ایکوالٹی کی ویلیو سے ٹکراتی ہیں۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے لیے بحیثیت ایک مسلمان یہ چیز کافی ہونی چاہیے، ہمارے لیے شرع صدر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ مگر سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ اس لیے دیکھنا دلچسپ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ذہنوں کو اس پر مزید واضح کر دیتا ہے کہ یہ نظریہ کتنا غیر سائنسی ہے اور یہ فطرت سے کتنا حالت جنگ میں ہے۔ سب سے پہلی مثال جو ہم لیں گے وہ سن کر آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو اتنی آبویس چیز ہے کہ اس کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن فیمنزم اتنی ہی آبویس چیزوں کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فزیکل اسٹرینتھ کی، اور اسپیسیفکلی یہاں پر جو مثال دی ہوئی ہے وہ مسل اسٹرینتھ کی ہے، کہ عورتوں کے جسم کے اوپر کے حصے میں مسل اسٹرینتھ مردوں کے مقابلے میں 52% ہوتی ہے، اور جسم کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر فزیکل اسٹرینتھ مردوں کے مقابلے میں 66% ہوتی ہے۔ اب اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کمتر بنا دیا ہے اور ان کو اسٹرینتھ نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کچھ اور چیزوں کے اندر جو ہے وہ چیزیں دی ہیں جو مردوں کو نہیں دی ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ فیمنزم کیا کہتا ہے؟ فیمنزم کہتا ہے مکمل طور پہ برابر ہیں اور عورتوں کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو مرد کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بیوقوفانہ بات ہے، کتنی امپریکٹیکل بات ہے کہ اگر کسی ملک کی فوج کے اندر مردوں اور عورتوں کی تعداد واقعتاً برابر ہو گئی تو اس ملک کا دفاع کتنا کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے ابھی بھی جو دنیا کے یعنی جتنے بھی ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر کامبیٹ رولز کے اندر عورتوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور جو ممالک عورتوں کے حقوق کے دعوے دار ہیں ان کے اندر بھی عورتوں کی کامبیٹ رولز کے اندر یعنی لڑائی کے رولز میں تعداد بہت کم رکھی جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک چاہے وہ عورتوں کے حقوق کے کتنے ہی دعوے کرے وہ اپنی دفاع کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اب آپ چاہیں عورتوں کو یہ کہیں کہ عورتیں صنف آہن ہیں، یا پھر آپ یہ کہیں کہ صحابیات بھی جنگوں میں حصہ لیتی تھیں، جو کہ بہت ایکسیپشنل کیسز کو کچھ ایکسیپشنل کیسز کو لے کر کہا جاتا ہے کہ صحابیات بھی جنگوں میں حصہ لیتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ورلڈ ویو فیمنزم بن جاتا ہے، تو پھر ہم لوگ اس کو اسلام کے اوپر نافذ کرنا شروع ہوتے ہیں، اسلام میں ہم وہ مثالیں ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اسلام بھی اس پر پورا اترے۔ حالانکہ اصول اسلام میں کیا ہے؟ اصول اسلام کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہاد کن الحج، یعنی تمہارا جہاد حج ہے۔ تو اسلام تو بہت سائنٹیفک دین ہے، اسلام فیمنزم کی طرح لوگوں کے ومز اور ڈیزائرز کے اوپر اور خیالات کے اوپر نہیں بنا ہے۔ اسلام فطرت اور سائنس کے اور کامن سینس کے عین مطابق ہے، جبکہ فیمنزم انہی سب چیزوں سے مکمل حالت جنگ میں ہے۔ اتنی ویک آئیڈیالوجی ہے یہ۔ اس طرح دوسری مثال ہے، ممکن ہے آپ نے لوگوں کو کبھی کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے مقابلے میں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، یا لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں جلدی میچور ہو جاتی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال بھی آیا ہو کہ یہ کتنی مسوجنسٹ بات ہے،
یا یہ کتنی جینڈر ڈسکریمنیٹری بات ہے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ پہلے بڑی ہو جاتی ہیں. تو سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کے جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ایک سٹیج ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر دماغ جو ہے وہ اپنے پرانے کنیکشنز کو، جو اس کے بیکار کنیکشنز ہوتے ہیں دماغ کے اندر جن کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کنیکشنز کو دماغ ختم کرتا ہے، اور جو دماغ کے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ نئے سرے سے مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، آپٹیمائز ہو رہے ہوتے ہیں. سب سے بہترین پرفارمنس کے لیے دماغ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے پروننگ. اور یہ عمل جو ہوتا ہے یہ دماغ کی میچورٹی کا عمل ہوتا ہے، اور یہ عمل لڑکیوں کے اندر لڑکوں کی نسبت بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. تو جب دونوں جینڈرز کی برین ڈیولپمنٹ، ذہنی نشو و نما بہت مختلف انداز میں ہو رہی ہے، تو ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو ایک ہی اسٹینڈرڈائز نظام تعلیم کے اندر یا ایک ہی اسٹینڈرڈائز طریقے سے دونوں کو ٹریٹ کریں کیونکہ دونوں ایکول ہیں. بالکل یہ سائنس کے مطابق نہیں ہے. اور اس طرح پھر یہ ممکن ہے کہ اگر ہم لوگ زبردستی دونوں کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کریں تو پھر کیا ہو، ہم ان کی ذہنی نشو و نما میں رکاوٹ بن رہے ہوں. پھر سب سے زیادہ اہم مثال جو ہے نا، جو کہ فیمنسٹ آئیڈیالوجی کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے، وہ یہ مثال ہے جو مدرہڈ سے ریلیٹڈ ہے. جب کوئی عورت ماں بنتی ہے تو اس کے دماغ کے اندر فزیولوجیکلی تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی اس کے دماغ میں آپ یہ کہہ لیں کہ فزیکلی دماغ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کا. اور دماغ کے جن حصوں میں سب سے زیادہ تبدیلی آتی ہے وہ فرنٹل لوب اور ٹیمپورل لوب ہیں. یہ دماغ کے وہ حصے ہیں جن کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ سوشل کوگنیشن سے، یعنی سوشل انٹریکشن سے جن حصوں کا تعلق ہوتا ہے وہ حصے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تبدیل ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ماں کو اس بات کے لیے تیار کر دیتے ہیں، ماں کے دماغ کو، کہ وہ اپنے بچے کی ضرورت کا خیال رکھ سکے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کو کیا چاہیے، لیکن ان کی ماں کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کو تیار کر دیا اس کام کے لیے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ تعلق بنا سکے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. اور اسی تحقیق کے اندر جس میں یہ چیز سامنے آئی کہ عورتوں کا دماغ تبدیل ہو جاتا ہے جب وہ ماں بنتی ہیں، اس تحقیق میں انہوں نے دیکھا کہ جو فادر بنتے ہیں تو ان فادرز کے دماغ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. اب فیمنزم نے کیا کیا؟ فیمنزم نے یہ تو نہیں کر سکا فیمنزم کے مرد بچہ پیدا کریں، لیکن فیمنزم نے یہ کر دیا کہ بھائی جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد عورت جو ہے وہ واپس کام پر چلی جائے اور ان کے جو ڈیڈ ہیں وہ اسٹے ایٹ ہوم ڈیڈ بن کے بچوں کا خیال رکھیں. اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ٹیلی نور کا اشتہار بھی آتا تھا جس میں یہ دکھایا جاتا تھا کہ آنٹی جو ہے وہ جاب پر جاتی ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں وہ نیو بورن بیبی کا گھر پہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. ٹیلی نور کا اشتہار تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیز بہت گلیمرائز کی جاتی ہے کہ بھائی بہت سپورٹیو ہسبینڈ ہیں، اپنے وائف کے کریئر کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ نا. تو کیا چیز ہے یہ چیز بے وقوفی ہے، یہ چیز سائنس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس چیز کے لیے تیار نہیں کیا ہے کہ وہ ایک نیو بورن بچے کی صلاحیت، اس بچے کی جو ہے وہ پرورش کی بہترین صلاحیتیں رکھتا ہو. اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے کی ماں کو ہی تیار کیا ہے. تو یہ چیزیں تو وہ ہیں نا جو سائنس اب بتا رہی ہے کہ اچھا ایسا بھی تھا، عورت کا دماغ بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے جب عورت ماں بنتی ہے. انسان کو تو اب پتہ چل رہا ہے، لیکن انسان کا خیال تھا کہ ہماری عقل سب سے صحیح ہے، ہم مردوں اور عورتوں کو سمجھ چکے ہیں، ہم بتائیں گے کہ مردوں اور عورتوں کو کس طریقے سے ذمہ داریوں کی تقسیم کرنی چاہیے. حالانکہ خالق بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ اس نے عورت کو اس طرح بنایا، اس نے مرد کو اس طرح بنایا، ان کی کیا صلاحیتیں ہیں، یہ کس چیز کے لیے سب سے بہتر سوٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور باخبر ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم خالق سے زیادہ بہتر اپنی صلاحیتوں کو جانتے ہو. اس سے ہمارے سامنے جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے گھمنڈ میں یہ نظریات بناتا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جو تھی وہ تو لامحدود ہے، اور انسان کی عقل جو تھی وہ بہت زیادہ محدود ہے.
تو اس لیے انسان نے جب اس طریقے سے اپنی عقل کے مطابق یہ نظریات بنائے اور اپنی عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مخالف جانے کی کوشش کی، تو پھر یہ سائنس اور فطرت کے ساتھ ایک جنگ تھی، اور یہ کامن سینس کے ساتھ ایک جنگ تھی۔ ظاہر ہے کہ فطرت کے ساتھ اس جنگ کے کچھ نتائج بھی نکلیں گے۔ تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مغربی دنیا جہاں پر یہ تحریک جو ہے وہ بہت عروج پہ پہنچی، وہاں پر اس کے نتائج کیا نکلے۔ اور دوسری چیز ہم اس سیکشن میں یہ دیکھیں گے کہ فیمنسٹ آئیڈیالوجی جو ہے اس کے اندر آئیڈیولوجیکل فالٹس کیا ہیں، فکری خرابیاں کیا ہیں۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے اور اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے، لیکن فیمنسٹ آئیڈیالوجی کو ابھی ہم نے اتنی گہرائی میں نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ایکچول ویلیوز یا اس کی ایکچول سوچیں کیا ہیں، تو وہ بھی ہم لوگ اس سیکشن میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی صلاحیتوں کا زیادہ بہتر معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ذمہ داریوں کی تقسیم کی ہے تاکہ معاشرے کے اندر ایک بیلنس کریٹ ہو، توازن کریٹ ہو۔ اور انسان نے اپنی عقل سے جب نظریات بنائے تو ان کے اندر توازن نہیں تھا۔ انسان نے ایکوالٹی کا خوبصورت نعرہ تو دے دیا، لیکن اس کے نتیجے میں معاشرے میں جو امبیلنس کریٹ ہوا، اس کو انسان اپنی عقل سے انسان اس کو نہیں سمجھ سکا کہ اس کے نتیجے میں یہ امبیلنس کریٹ ہوگا۔ تو یہ جو فکری فالٹس تھے فیمنسٹ آئیڈیالوجی کے، ان کو اب ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے جس کو ہم پہلے بھی اچھا خاصا دیکھ چکے، جو کہ مساوات کا غیر فطری تصور ہے، یعنی ایکوالٹی کا تصور، مکمل ایکوالٹی کا تصور، اور اس کے اندر پھر ڈینائل آف جینڈر رولز آتا ہے، یعنی کہ مرد اور عورتوں کے درمیان ذمہ داریوں کی کسی تقسیم کو فیمنزم نہیں مانتا ہے۔ یہ کتنا انسائنٹیفک ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ چیز ہم نے دیکھ لی۔ دوسری چیز جو فیمنزم کی فکری خامی ہے وہ انڈیویجولزم ہے۔ انڈیویجولزم کیا ہے؟ آپ نے اکثر یہ چیزیں سنی ہوں گی کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں سیلف ریلائنٹ ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ فیمنزم کے نعرے ہیں، یا یہ وہ ریٹرک ہے جو فیمنزم لوگوں کے اندر جس کو پروموٹ کرتی ہے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہو۔ ہم نہ مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ، ہم جب دنیا میں آتے ہیں اس وقت ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اس وقت ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان پر نہیں تو آپ اپنے معاشرے پر، یا آپ اپنے امپلائر پر، یا آپ اپنی اسٹیٹ پر، یا آپ کسی نہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ لازمی ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنے خاندان سے پیسے لینا بند کر دیے ہیں تو میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں۔ کوئی بھی انسان اس طرح سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اپنے خاندان کے اوپر نہیں تو پھر آپ اپنے امپلائر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل انڈیپینڈنٹ پیدا نہیں کیا ہے، وہ ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے، وہ ایک خاندان کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ جو ریٹرک ہے یہ فیمنزم نے دی ہے کہ میں مکمل طور پہ سیلف ریلائنٹ ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ سوچ بنتی ہے تو اس کے ساتھ یہ سوچ بنتی ہے مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو مجھے کسی کا کوئی خیال بھی نہیں رکھنا ہے۔ آئی ڈونٹ او اینی تھنگ ٹو اینی ون۔ میں وہ کروں جو میری مرضی ہے، میں وہ کروں جو میرے لیے اچھا ہے، میں وہ کروں جو مجھے پسند ہے۔ ڈو واٹس گڈ فار یو، یہ سوچ دیتا ہے فیمنزم۔ اور یہ سوچ جو ہے یہ کچھ عرصہ پہلے تک اگر دی جاتی تو شاید اس کو خود غرضی کہا جاتا تھا، اس کو خود غرضانہ ذہنیت کہا جاتا تھا، اس کو خود پرستی کہا جاتا تھا، کہ اس انسان کو اب سب سے پہلے اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ فیمنزم نے اس کو ایک مورل ورچو بنا دیا، ایک ویلیو بنا دیا۔ سیلف لو ایک بہت خوبصورت چیز کہی جانے لگی، حالانکہ اسلام کیا تصور دیتا ہے؟ اسلام سیلف لو کا تصور نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے ہی جو ہے وہ محبت میں گرفتار ہو جائیں، یہ نارسسزم ہے۔ اسلام کیا تصور دیتا ہے؟ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ آپ سیلف اویئر ہوں، آپ کے اندر سیلف اسٹیم ہو، آپ کے اندر خودی ہو، آپ کو اپنے بارے میں آپ بہت اویئر ہوں، آپ کو اپنی سیلف ورتھ کا اندازہ ہو۔ مگر سیلف لو کا تصور اسلام نہیں دیتا ہے۔ سیلف لو کا تصور انڈیویجولزم سے آیا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ افراد کے درمیان تعلق ختم ہو گیا، کسی انسان کو کسی انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی انسان کو رشتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی انسان کو اپنے معاشرے کی دوسرے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی سب کچھ ہے جو ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر خاندان تباہ ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مادریت پر حملہ ہے، مدرہڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے
وہ ہے اپنے جسم پر اپنی مرضی ہونے کا تصور. پاکستان میں جو فیمنسٹ ہیں وہ یا تو اس کے مکمل مطلب سے مکمل طور پہ واقف نہیں ہیں، یا اس سے زیادہ شاید پرابیبل بات یہ ہے کہ وہ اس کے معنی سے واقف ہیں مگر وہ اس کے مکمل معنی کو پاکستان میں وائس نہیں کر سکتے ہیں. اپنے جسم پر اپنی مرضی ہونے کا تصور جو ہے وہ پاکستان کے اندر عموماً لباس کے معنوں میں لیا جاتا ہے کہ میں جو چاہوں پہنوں، لیکن اس کا جو وسیع تصور ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے وہ ایبارشن کا کانسیپٹ ہے کہ مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم ہے، میری مرضی کہ میں بچہ پیدا کروں یا بچہ پیدا نہیں کروں. اس کے اندر اس بچے کے والد کی کوئی سے نہیں ہے، اس کے اندر دین کی کوئی سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عورت کا جسم ہے تو اس کی مرضی ہے. یہ تصور ہے مائی باڈی مائی چوائس کا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر لیڈنگ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ ایبارشن ہے. دنیا میں اس وقت لیڈنگ کاز آف ڈیتھ کینسر نہیں ہے، وہ کوئی اور بیماری نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ انسانی جان جو ہے دنیا میں جاتی ہے وہ کس چیز سے جاتی ہے اس وقت؟ ایبارشن سے جاتی ہے. اور اس نظریے کے مطابق تو اس کو ڈیتھ تصور نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کے مطابق جب تک بچہ پیدا نہیں ہو تب تک وہ انسان ہی اس کو تصور نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ابارشن کو مکمل طور پر عورتوں کے حق کے طور پہ منوانا ہے. اور پھر مرد اور عورتوں کے درمیان مستقل مقابلہ جو ہے وہ اس تحریک آزادی نسواں کی ایک اور فکری خامی ہے، یعنی ایک مستقل جنگ. فیمنزم کی فلسفی پاور اسٹرگل ہے. فیمنزم کی فلسفی یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک مستقل اسٹرگل آف پاور ہے، اور جب تک یہ پاور مکمل طور پہ بیلنس نہیں ہو جاتی ہے تب تک فیمنزم جو ہے وہ ایک جنگ میں رہے گا، تب تک فیمنزم مردوں کو عورتوں کے خلاف کھڑا کرتا رہے گا. اور اگر آپ ایک اسلامی معاشرے کے اندر دیکھیں تو اسلامی معاشرے کے اندر تو مرد کو قوام بنایا گیا ہے، تو یہ پاور اسٹرگل ہمیشہ جاری رہے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مستقل طور پر صرف اور صرف اس چیز کا حساب لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس نے کتنے حقوق ادا کیے ہیں، کس کو کتنے حقوق ملے ہیں اور کس نے کتنے فرائض ادا کیے ہیں. اس کے علاوہ جو رشتوں کے اندر چیزوں کی امپورٹنس ہوتی ہے، جو کہ خلوص ہوتا ہے، جو کہ محبت ہوتی ہے، جو کہ ایثار اور قربانی ہوتی ہے، اپنی فرض سے زیادہ کرنا دوسرے کے لیے، اور اپنی طرف سے اگر دوسرے کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کو برداشت کر لینا محبت کے لیے، خلوص کے لیے، اس چیز کی فیمنزم کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ فیمنزم ایک کانسٹنٹ پاور اسٹرگل ہے. اور اس کے بعد جو چیز ہے، آخری چیز جو ہے وہ ہے وارپڈ ڈیفینیشن آف سکسیس، یعنی کہ کامیابی کا ایک بہت ڈسٹارٹیڈ تصور. فیمنزم میں کامیابی کا تصور کیا ہے؟ فیمنزم میں کامیابی کا تصور مادی ترقی ہے. اگر آپ نے اس دنیا کے اندر کچھ اچیو کر لیا ہے، اگر آپ نے ایک اسٹیٹس اپنا بنا لیا ہے، اگر آپ کسی جاب کے اندر جو ہے وہ اگر آپ امپلائڈ ہیں تو فیمنزم آپ کو کامیاب مانے گا. مگر اگر آپ اتنے ہی خوش ہیں یا اس سے زیادہ خوش ہیں لیکن اگر آپ ایک ہوم میکر ہیں تو فیمنزم آپ کو کامیاب نہیں مانے گا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کامیابی کا ایک غلط تصور. شروع میں ہم نے یہ بات کی کہ ہم نے فیمنسٹ نظریات کو انٹرنلائز کر لیا ہے، اب یہ ہمارے اپنے اندر سے اٹھنا شروع ہو گئے. تو اس لیے ہم اس چیز پر نظر ڈالیں گے تھوڑی سی کہ فیمنسٹ نظریات کا ہمارے اوپر کیسے اثر ہوا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہو سکیں کہ ہمارے اندر یہ سوچ کہاں کہاں موجود ہے، تاکہ پھر ہم اس کو ویڈ آؤٹ کر سکیں. سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جدید تہذیب سے ہم ویسے ہی مروب تھے. ہم ویسٹ کے انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے، ہم لبرلزم کے انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے، ہم انگریزی کے انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے. تو اس مروبیت کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے لیے جب فیمنزم کی ہم نے آئیڈیالوجی دیکھی تو وہ اس نے ہمیں امپریس کیا، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اسلام جو کہ ایک مکمل نظریہ، ایک مکمل نظام پہلے سے موجود تھا جس میں ان سب چیزوں کے پہلے سے جوابات موجود تھے، اس کے اندر ہم نے ایک ایکسٹرا فیمنزم کی ملاوٹ کر دی اور اسلامک فیمنزم کی سوچ اٹھی. اس بارے میں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن رہنمائی کرتا ہے
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت متاثر کرتی ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو. یعنی ناپاک کثرت میں ہو تو وہ انسانوں کو امپریس کرتا ہے. کوئی چیز جب ڈومیننٹ ڈسکورس ہوتی ہے تو وہ تمہیں امپریس کر سکتی ہے، مگر تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. اسلام کو ان نظریات کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو ان باطل نظریات، ان ناپاک نظریات کی ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایکوالٹی کی تصور کو انٹرنلائز کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا، 3 چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ ہم نے انہی چیزوں کو ویمن امپاورمنٹ کا اسٹینڈرڈ بنا لیا جو کہ فیمنزم کے مطابق ویمن امپاورمنٹ کا اسٹینڈرڈ تھا. تو اب اگر ہم سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہی کچھ باتیں آ جاتی ہیں کہ بھائی اور مسلمان عورتیں پردہ کر کے سب کچھ کر سکتی ہیں، وہ کاروبار بھی کر سکتی ہیں، وہ جنگوں میں بھی حصہ لے سکتی ہیں، وہ مردوں کے شانہ بشانہ سب کچھ کر سکتی ہیں. یہ اسلام میں ویمن امپاورمنٹ ہے. اور اسلام میں جو اصل ویمن امپاورمنٹ تھی کہ ایک مسلمان عورت ایک پوری امت کی ڈائریکشن ڈٹرمن کرتی ہے، وہ ایک پوری امت کا مستقبل تیار کرتی ہے، اس اصل ویمن امپاورمنٹ کو ہماری نظر سے اوجھل کر دیا گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ غیر فطری مساوات مرد و زن کا جو تصور تھا یہ اتنا حاوی ہو گیا کہ بس اسی چیز کی امپورٹنس رہ گئی ویمن امپاورمنٹ کے اندر کہ بھائی مردوں کی طرح سب کچھ کر لو. پھر دوسرا نتیجہ جو اس کا یہ نکلا وہ یہ تھا کہ ایک ماں کی اہمیت بہت کم ہو گئی اور ایک کیریئر وومن کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ایک کارپوریٹ نظام جو ہے، ایک کارپوریٹ سسٹم جو ہے، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، اس کے اندر ایک انسان تبھی پروڈکٹیو سمجھا جاتا ہے جب تک وہ اس نظام کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اور ایک عورت جو گھر کے اندر رہ رہی ہے وہ اس کارپوریٹ نظام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی تو اس کے مطابق اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ہم نے یہی چیز جو ہے وہ انٹرنلائز کر لی اور ہم نے پھر ایک عورت کی وہ پروڈکٹیو صرف تبھی ہم نے سمجھنا شروع کر دیا جب وہ ایک کارپوریٹ نظام کے اندر یا وہ کسی بھی ملازمت میں امپلائڈ ہو. اور پھر ہم لوگوں کو یہ ریٹرک بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ بھائی اگر عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے نہیں نکلیں گی تو عورتیں ملک کی نصف آبادی ہیں، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو ملک کے لیے اور ایک مسلمان معاشرے کے لیے اصل پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ اصل پروڈکٹیوٹی مسلمان عورت کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو اس کی نسل تیار ہو رہی ہے وہ اس کے لیے موجود ہو، وہ اپنے بچوں کو اس دنیا کے اندر اورینٹ کر سکے، ہمارے گھر انقلاب کے مراکز ہوں. تو یہ چیز جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت کم کر دی گئی. اور پھر تیسری چیز جو ہے جو کہ اس ایکوالٹی کے تصور کو انٹرنلائز کرنے سے ہمارے اندر ہوئی وہ یہ کہ ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مسلمان عورتوں کا ہر فیلڈ میں جانا ان کی امپاورمنٹ کی نشانی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کو سٹیم فیلڈز میں یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس ان فیلڈز میں جانے کو بہت زیادہ انکریج کیا گیا اور یہ تصور دیا گیا کہ یہ ان کی ذہانت کی نشانی ہے اور اگر مسلمان امت کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دینا ہے تو بس یہ انہی فیلڈز میں جا کر ہو سکتا ہے. وہ کوئی سائنسی ایجاد کر کے ہی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ریسرچ کر کے ہی ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ان فیلڈز میں مسلمان لڑکیوں کے جانے کو اتنا انکریج کرتے ہیں وہ لوگ، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ خود ان فیلڈز میں نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ملالہ جو ہے وہ مسلمان لڑکیوں کے سٹیم فیلڈز میں جانے کو بہت انکریج کرتی ہے، لیکن اس نے خود کون سی ڈگری لی ہے؟ اس نے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری لی ہے فلاسفی، پالیٹکس اور اکانومکس میں. اور یہ جو ڈگری ہے اس کی، یہ اس وقت مغربی سیاستدانوں میں بہت مقبول ہے. اور یہ اتنی مقبول ہے کہ برطانیہ کا اخبار ہے دی گارڈین، اور دی گارڈین نے اس کے اوپر ایک مضمون چھاپا جس میں انہوں نے یہ لکھا، اس ڈگری کو لکھا دی ڈگری دیٹ رنز برٹن. کیونکہ ان کے ملک چلانے والے جو لوگ ہیں ان میں سے بہت، یعنی کہ ان کا ملک جو ہے وہ وہی لوگ چلا رہے ہیں جنہوں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے. تو بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ذہن سازی اور پالیسی سازی کا اکثر کام تو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق سوشل سائنسز سے ہوتا ہے، معاشیات سے ہوتا ہے، فلسفہ سے ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ تصور دیا گیا
کہ STEM فیلڈز جو ہیں یہ انسان کی انٹیلیجنس کی معراج ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ ایک یہ بھی نکلا کہ بہت ساری عورتیں جو تھیں وہ STEM فیلڈز کے اندر گئیں اور پھر وہ ان STEM فیلڈز کے اندر جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکی اپنا کریئر، کیونکہ وہ ان کے لیے فطرتاً مناسب نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے کوئی بھی STEM فیلڈ مناسب نہیں ہوگی. STEM فیلڈز کے اندر بھی بہت ساری فیلڈز کے اندر بہت فرق ہے، لیکن یہ ایک جنرل اوور ویو ہے STEM فیلڈز کا. اس میں کسی فیلڈ کے اوپر اسپیسیفکلی بات نہیں ہو رہی. تو اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ملک بہت زیادہ عورتوں کی حقوق کے دعوے دار ہیں، یا جہاں پر فیمنزم یا ایکوالٹی کو ہم کہیں کہ وہ عروج پر ہے، وہاں پر بھی عورتوں کا STEM فیلڈز کے اندر ریٹینشن ریٹ بہت کم ہے، یا مردوں کے مقابلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ان فیلڈز کے اندر عورتوں کے لیے نیچرلی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ وہ ان فیلڈز کے اندر کام جاری نہیں رکھ پاتی ہیں اور وہ یہ شعبے چھوڑ دیتی ہیں. اسی طرح اس سال جنوری میں ایک تحقیق شائع ہوئی ہے جس کو دا اکانومسٹ اخبار نے رپورٹ بھی کیا ہے، دا اکانومسٹ جریدے نے رپورٹ کیا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اکیڈمک ریسرچ جو پبلش ہوتی ہے، یعنی جو تحقیقی مقالے شائع ہوتے ہیں، اس کے اندر عورتوں کی ہیلتھ اور سائیکالوجی میں ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہے. وہ اس کے اندر بہت زیادہ ریسرچ شائع کرتی ہیں، اور میتھ، فزکس اور انجینئرنگ کے اندر عورتیں کم تحقیق شائع کرتی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو ان شعبوں میں آنے نہیں دیا جا رہا؟ عورتوں کو تو بہت انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں ان شعبوں میں آنے کے لیے. اصل چیز یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے خصوصاً فطرتی طور پر میلان جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی طرف ہوتا ہے، اور فطرتی طور پر وہ کسی چیز کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں. فیمنسٹ نظریات کو انٹرنلائز کرنے کا ایک اور بہت خطرناک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ ڈائریکٹ دین کی تباہی میں نکلتا ہے. جب ایک مسلمان لڑکی نے فیمنزم کو اپنا ورلڈ ویو بنا لیا ہوتا ہے تو اسلام کو بھی پھر فیمنزم کے معیار پر پرکھ رہی ہوتی ہے، اور اسلام اس معیار کے اوپر پورا نہیں اترتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلی سٹیپ میں دین کی تعلیمات پر دل تنگ ہونا شروع ہوتا ہے، سوال اٹھنا شروع ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نتیجہ ان تعلیمات کے ہی انکار میں نکلتا ہے، یا پھر اسلام پر سے ہی ایمان اٹھ جانے میں نکلتا ہے. اور اس کی جو ہے وہ ایک مثال جو ہے وہ ہم اس سے لے سکتے ہیں کہ راشدہ طلیب جو کہ امریکہ کی کانگریس ویمن ہے اور وہ مسلمان ہے، اور وہ بہت مسلمان اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک مسلمان امریکن کانگریس وومن ہے، اور وہ کبھی کبھی مسلمانوں کے حق میں بھی کوئی بات کرتی ہے، تو اس واسطے مسلمان اس کو بہت اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک فیمنسٹ ہے، تو اس فیمنزم نے اس کے دین کو کیسے خراب کیا ہے؟ اس فیمنزم نے اس کے دین کو اس طرح خراب کیا ہے کہ اب اس کے دماغ میں ایکوالٹی کا تصور ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ مائی اللہ از اے شی، کیونکہ اس کے ذہن کے مطابق یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ صرف جو ہے وہ ہی ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہی کہا، تو بھائی اس کے لیے جو ہے وہ مائی اللہ از اے شی ایکسیپٹیبل ہے. اس طرح سے جو ہے وہ دین کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے فیمنزم. پھر اس کے بعد ایک نتیجہ اس کا دین کی تباہی کا ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دین کی تعلیمات کا انکار نہیں، لیکن دین کی قرآن و سنت کی غلط تشریح. مثال کے طور پر الرجال قوامون علی النساء، اب یہ جو ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی، یہ چیز جو ہے وہ کسی بھی ایسے فرد سے ہضم نہیں ہوگی جس نے فیمنسٹ نظریات کو انٹرنلائز کر لیا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ انہوں نے اس کی یہ تشریح کرنا شروع کر دی کہ ہاں مرد عورتوں پر قوام ہیں، مگر صرف وہی مرد قوام ہیں جو کہ عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں. حالانکہ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بتائیں قوام کی. ایک وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے خود مردوں کو یہ فضیلت دی ہے. یعنی یہ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ مرد اپنا مال خرچ کر رہا ہے یا نہیں. تو یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو دین کی تباہی کی ہمیں نظر آتی ہیں فیمنزم کے نتیجے میں. اب آپ یہ پوسٹ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ تو بہت اچھی پوسٹ ہے، اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ آپس میں کوآپریشن کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھر میں ہاتھ بٹاتے تھے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. مگر اس میں یہ نہیں بتایا ہوا کہ جو آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے دن بھر کتنی مشقت کرتا رہا ہے.
اور جب ایک مسلمان لڑکی اس طرح کی پوسٹ دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں کیا سوچ پروان چڑھتی ہے؟ اس کے ذہن میں یہ سوچ پروان چڑھتی ہے کہ اگر میرا باپ گھر آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے گھر آ کے فوراً کھانا پکانا نہیں شروع کر دیا یا جھاڑو دینا نہیں شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے اور اس نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ تو بس بیٹھا رہتا ہے، اور اس کی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے کہ سارا دن وہ کسی دفتر میں کسی کی جھڑکیاں کھاتا رہا ہے یا وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا رہا ہے اور وہ کتنی مشقت کرتا رہا ہے، اپنی پوری زندگی لگا چکا ہے اس کے لیے. تو یہ کیا چیز ہے؟ فیمنزم یہ سوچ کلٹیویٹ کرتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہر وقت ایک مستقل مقابلے کا حساب کتاب کیا جاتا رہے، ہر وقت حقوق کا جمع خرچ کیا جاتا رہے، اور یہ دیکھتے رہیں بس آپ کے ہر وقت آپ کے لیے کتنا کیا گیا اور آپ کے کتنے حقوق پورے ہوئے، اور دوسروں کی محنت کا اعتراف نہیں کیا جائے، دوسروں کی محنت کے اوپر کبھی نظر ہی نہیں جائے کہ دوسرے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے. اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ ساتھ فیمنزم کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رشتوں کو جینڈرز کی کیٹیگریز میں بند کر دیا گیا. یعنی کوئی لڑکی یہ نہیں دیکھے کہ یہ میرا باپ ہے تو یہ رشتہ بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے، یا یہ میرا بھائی ہے تو میں بھائی سے محبت کی وجہ سے اس کی کوئی مدد کر دوں، بلکہ وہ صرف یہ دیکھے کہ یہ ایک مرد ہے، یہ میرا باپ ہے اور یہ ایک مرد ہے، یہ میرا بھائی ہے اور یہ ایک مرد ہے، اور ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ صرف اس جینڈر پر رہے اور اس جینڈر کے ساتھ مستقل مقابلے پر رہے اور رشتوں کی اہمیت ہی ختم ہو جائے. اس سیکشن میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ فیمنزم کے نتائج کیا نکلے مغرب میں، کیونکہ وہاں پر فیمنسٹ موومنٹ اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے نا، تو وہاں پر تو بہت زبردست ان کے معاشرے میں اس کے نتائج نظر آنے چاہیے تھے، بہت بہتر حالت ہونی چاہیے تھی عورتوں کی. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں 1999 کے بعد سے خواتین کی ڈرگ اوور ڈوز سے ہلاکتوں میں 4 گنا اضافہ ہو گیا. یعنی 1999 کے بعد سے جس وقت یہ تحقیق ہوئی اس وقت تک خواتین کی ڈرگ اوور ڈوز سے ہلاکتوں میں 4 گنا اضافہ ہو گیا. یعنی وہاں پر تو خواتین کی حالت بہت اچھی ہونی چاہیے تھی، تو اتنی خواتین کیوں منشیات کی عادی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں؟ پھر 1999 کے بعد سے لے کے جس وقت یہ تحقیق ہوئی اس وقت تک بوڑھی عورتوں کی خودکشی کرنے کی شرح میں 80% اضافہ ہو گیا. یعنی ہمارے پاس جب کوئی انسان بوڑھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس اس کی ایک بہت زبردست ایک زندگی ہوتی ہے بوڑھا ہونے کے بعد، اس کے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، وہ کسی اولڈ ہوم میں نہیں رہتا، اس کے نواسے نواسیاں ہوتے ہیں، پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، اور وہ ایک بھرپور زندگی اپنے خاندان کے اندر رہ کر گزار رہا ہوتا ہے. اور جب آپ نے فیمنزم کی یہ سوچ تھی کہ انسان انڈیپینڈنٹ رہ کے بہت زبردست زندگی گزار سکتا ہے، انڈیویجولزم ایک زبردست ویلیو ہے اور خاندانی نظام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ آپ نے انسان کو اکیلا کر دیا اور انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیا، اتنا کہ بوڑھی عورتیں جو ہیں ان کی خودکشی کرنے کی شرح میں 80% اضافہ ہو گیا. تو یہ عورتوں کے لیے یہ نتائج نکلے اس تحریک کے. اب آپ دیکھیں کہ فیمنزم کی ایک میسیجنگ یہ ہے کہ اگر عورتیں گھروں سے نہیں نکلیں گی تو ملک کیسے ترقی کرے گا، کیونکہ وہ تو ملک کی آدھی آبادی ہیں. اور یہ میسیجنگ فیمنزم کی پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اور اتنی اسٹرانگ ہے کہ مذہبی طبقہ بھی اس سے متاثر ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو سہولت دی جائے تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو یہ کانسیپٹ کتنا غلط ہے، یہ اسے اسٹیٹسٹکس سے سمجھ آ رہا ہے کہ 2020 تک یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ دنیا کے اندر 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد 5 سال کے بچوں سے زیادہ ہو جائے گی، یعنی دنیا کی پاپولیشن بوڑھی ہو رہی ہے. اور یہ چیز کس لیے کنسرننگ ہے؟ یہ چیز اس لیے کنسرننگ ہے کہ جب کوئی پاپولیشن ایجنگ پاپولیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر پروڈکٹیو انڈیویجولز کی تعداد کم ہوتی ہے، ینگ لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو کہ بوڑھے ہیں، جن کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے، جن کو خود مدد کی ضرورت ہے، جن کو خود سہاروں کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ اکانومی پر ایک برڈن ہوتا ہے ایجنگ پاپولیشن. اور اس وقت مغربی دنیا میں یہ اسٹیٹسٹک تو پوری دنیا کے لیے ہے، لیکن اس پہ زیادہ اصل میں مغربی ممالک کی پاپولیشن سے ہی پڑا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ عورتیں گھروں سے نکلی ہیں اور وہاں پر برتھ ریٹس بہت کم ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی پاپولیشنز کے اندر ینگ اور پروڈکٹیو لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور بوڑھے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ تو اکانومی پہ الٹا ایک برڈن ہے. یہ کیا چیز ہے؟
یہ اس توازن کو خراب کرنے کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا تھا۔ پھر میرا جسم میری مرضی کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ امریکہ کے اندر ہر 15 منٹ بعد ایک ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے جو پہلے سے ہی منشیات کا عادی ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیونیٹل ایبسٹیننس سنڈروم۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا اور اس کی ماں جو ہے وہ کوئی ڈرگز لے رہی ہوتی ہے، کوئی منشیات لے رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ اس بچے تک بھی منتقل ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ بچہ ان کا عادی بن جاتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس بچے کے اس کے بعد اس کو وڈرال سمٹمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر اس کو وہ عادت چھڑانے کا جو اس کا عمل ہوگا وہ بہت پھر اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہوگا یقیناً ان نیو بورنس کے لیے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرا جسم میری مرضی کا نتیجہ ہے۔ یہ آخری اسٹیٹسٹک ہے اور یہ ایک دم انسان کی آنکھیں کھول دینے والی ہے کہ جب عورت کو خاندان کا تحفظ میسر نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ برطانیہ کے اندر اس وقت ہوملیس لوگوں کے اندر ہر 7 میں سے ایک عورت ہے، اور یہ عورتیں وہاں پر سڑکوں پر کیوں آ گئیں؟ اس میں سے بہت ساری عورتیں وہ ہیں جو کسی ابیوسو ریلیشن شپ کا یا کسی ڈیورس کا یا بیوہ ہونے کا کے بعد جو ہے وہ اس حال کو پہنچی، اور ان کے پاس وہ خاندان کا سسٹم ہی نہیں ہے جو ان کو سپورٹ دے سکے۔ کیونکہ انڈیویجولزم کا نتیجہ کیا تھا؟ انڈیویجولزم کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر فرد انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو خاندانی نظام کی اس تباہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے لیے کوئی سپورٹ سسٹم موجود نہیں تھا، اور ان میں سے پھر بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ سڑکوں پر موجود ہیں وہاں پر انہیں بہت سارے لوگ فاسٹر کیئر ہوم سے آتے ہیں، فاسٹر سسٹم سے آتے ہیں۔ فاسٹر سسٹم وہاں پر کیا ہے؟ فاسٹر سسٹم وہاں پر یہ ہے کہ جب کوئی گھر تباہ ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے ریاست کو لگے کہ والدین کیپیبل نہیں ہے تو وہ بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے، اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ ان کے ہاں ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے رہتے ہیں، ایک فاسٹر ہوم سے دوسرے فاسٹر ہوم کے اندر پرورش پاتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو چاہے وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو، کیونکہ ایکوالٹی ہے ہر طرح کی، تو آپ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کے بعد آپ کو اپنی زندگی خود گزارنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر ان میں سے فاسٹر کیئر ہوم سے نکلنے والے بہت سارے بچے سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ہوم لیس ویمن کی اگر ڈاکیومنٹریز ہم سرچ کریں تو اس سے اتنی زیادہ ہم لوگوں کے ایک سارٹ آف اپریشیشن ہمارے دل میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں خاندانی نظام، بے شک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام میں بہت خرابیاں ہیں اور ہمارے یہاں کے خاندانی نظام جو ہے اس کے اندر برداشت نہیں ہے اور بہت سارے مسائل موجود ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہمارے یہاں کم از کم خاندان کے اندر عورت کو تحفظ تو میسر ہے، اور مغرب کے اندر یہ چیز عورت سے چھین لی گئی ہے۔ پھر اس پرسپیکٹیو کو حاصل کرنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس میں کانفیڈنس پیدا کریں کہ ہمارے لیے اسلام کافی ہے۔ یہ نظریات جو ہیں ان نظریات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ نظریات تو اتنے ان سائنٹیفک ہیں، ان کی کوئی کامن سینس سے میں بیسس نہیں ہے، ان کی یہ کوئی فطرت سے اتنے متصادم ہیں، تو یہ تو اتنے کمزور نظریات ہیں، ہم ان سے مروب ہو ہی نہیں سکتے ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم تو بہت مختلف ہو ان سے، تم ان سب کی طرح نہیں ہو۔ اس لیے اپنے اندر یہ اعتماد ہم پیدا کریں کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ سب سے سپیریئر ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی اس دنیا کو تلاش ہے۔ ہم اس دنیا کو نظریہ دینے والے بنے، ہم نظریہ لینے والے نہیں ہوں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا بھی کہ یہ نظریات کتنے غیر محسوس طریقے سے ہماری سوچ کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہوں اور یہ ہم لوگ اینالائز کرتے رہیں کہ ہماری اپنی سوچ میں اور ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ڈسکورس کا حصہ ہیں اس کے اندر کہیں ان نظریات کی ملاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے۔
پھر ظاہر ہے کہ اگر دین کا علم ہوگا تب ہی ہم پھر اسلام پر بھی مزید اعتماد حاصل کر سکیں گے، اور تبھی ہم صحیح اور غلط میں فرق بھی کر سکیں گے، اور ایسا نہیں ہوگا پھر کہ کوئی ہمیں لا علمی میں غلط راستے کے اوپر چلا دے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ان ایجنڈوں کو لے کے چل رہے ہیں اور جو لوگ فیمنزم کے نظریے کو پھیلانے کے لیے سرگرم ہیں، یا اقوام متحدہ ہے، یہ لوگ کتنے منظم طریقے سے اور کتنے فوکس کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہماری بھی ان ایشوز کے اوپر اور ان ایجنڈوں کے مخالف اسی طریقے سے جد و جہد ہو، اتنی ہی فوکسڈ ہو، اتنی ہی آرگنائزڈ ہو، اور ہم اس کو ایک تھریٹ سمجھ کر اس کے خلاف منظم کام کریں۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسے نمائندوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں جو کہ ان ایجنڈوں کے خلاف کام کرنے کے لیے کیپیبل ہو۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دعا کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔